یا محمد یا محمد یا محمد۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام رحمت رمضان کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ خاور رضا نقوی قائم ٹی وی کی جانب سے سحری ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں علامہ اسد علی زیدی صاحب، اور وہ ہمارے ساتھ ان 30 دن کی سحری ٹرانسمیشن میں شامل رہیں گے، اور ہم ان سے مختلف سوالات کریں گے جن کے وہ ہمیں جواب دیں گے ناظرین کے لیے۔ آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے کچھ سوال کرتے ہیں اور ان سے بارے میں وہ روشنی ڈالیں گے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت۔ جی، تو قبلہ میرا آپ سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے رمضان کی فضیلت کے بارے میں، آپ کچھ ہمیں بتائیے پلیز۔ دیکھیے، ماہ رمضان، ماہ مبارک، یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اسے شہر اللہ کہا جاتا ہے، اور کئی افضل مہینے قرآن میں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک جب سے زمین و آسمان، یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان بنے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 حرمت والے ہیں، لیکن ان حرمت والے مہینوں کے ہوتے ہوئے بھی ماہ مبارک رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ جسے اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا ہے، ماہ سیام کے روزوں کو تم پہ فرض کیا ہے، جیسے تم سے ما سبق قومیں پہ، تم سے قبل جو قومیں گزر گئیں ان پہ، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تقوی کی حصول کا مہینہ ہے، اللہ نے تقوی کا تحفہ دیا ہے۔ اور جناب امیر سے یہ روایت، جسے شیخ صدوق نے لکھا ہے اپنی کتاب عیون الاخبار الرضا میں، جس کے راوی میرے اور آپ کے 8ویں امام سلطان مشہد جناب مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے، اور یہ اسی طرح سلسلہ جناب امیر تک جاتا ہے۔ اور جناب امیر کہتے ہیں کہ شعبان کا آخری جمعہ تھا کہ اللہ کے رسول نے مسجد نبوی میں خطبہ دیا، اور خطبے میں ظاہر ہے کہ ماہ سیام بالکل متصل تھا اور آخری جمعہ تھا، تو خطبے میں اس خطبے کو خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے، اور یہ پورا خطبہ یہ وہ صاحب عصمت نبی کے جملے ہیں جو ماہ رمضان کی فضیلت کو آشکار کرتے ہیں کہ پیغمبر نے کیا فرمایا، یہ کتنا بڑا مہینہ ہے۔ دیکھیے، ایک تو یہ بات کہ ماہ رمضان آ رہا ہے اور یہ پہلی سحری ہے اور آپ یقیناً اہتمام کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ وقت وہ ہے کہ ہم استقبال کر رہے ہیں، لیکن نبی نے خطبہ شعبانیہ میں کیا فرمایا، جس کے راوی امیر المومنین ہیں، نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کا مہینہ تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، تمہارا استقبال کر رہا ہے، اور تمہارے لیے 3 چیزیں لے کے آ رہا ہے، ایک رحمت، ایک برکت اور ایک مغفرت۔ سبحان اللہ۔ اور اسی کی بنیاد پہ اسے 3 عشروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، پھر برکت ہے اور مغفرت ہے، اور یہ 3 عشرے ہیں جس میں مختلف چیزیں طلب کی جاتی ہیں، اور یہ 3 چیزیں تحفہ ہیں۔ اور اس مہینے کے بارے میں نبی نے یہ فرمایا کہ تمہاری عبادتیں اس مہینے میں مقبول ہیں، تمہاری دعائیں مستجاب ہیں، تمہاری سانسیں عبادت ہیں۔ 21,000 سائنسدانوں نے لکھا کہ 21,900 سانسیں ہیں جو ایک بشر ایک دن میں لیتا ہے۔ دیکھیے، عام دن میں آپ سانس لے رہے ہیں، سانس لینا میری اور آپ کی مجبوری ہے، میں اور آپ مجبور ہیں کہ سانس لیں، لیکن آپ کسی مزدور کو لیں اور وہ آپ سے سانس لینے کی اجرت کر لے تو آپ اس پہ حیران ہوں گے، بلکہ ہنسیں گے، مسکرائیں گے کہ سانس لینا تمہاری مجبوری ہے، اس کی اجرت نہیں دی جائے گی۔ پالنے والے تو کیوں جزا دے رہا ہے، سانس تو ہم عام دن میں بھی لیتے ہیں۔ تو یہ برکت اور رحمت ہے اس مہینے کی کہ یہ اتنا افضل مہینہ ہے کہ اگر تم سانس بھی لے رہے ہو، جو کہ غیر اختیاری عمل ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے سانس لینا، چاہے تو وہ سانسوں کو روک لے، لیکن اس کا بھی ثواب دے رہا ہے۔ تمہاری نیندیں عبادت ہیں، ویسے تو آپ وضو کر کے سو جائیے یا تیمم کر کے سو جائیے تو آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا، لیکن اس مہینے میں اگر آنکھ بھی لگ جائے تو وہ نیند عبادت ہے۔ اور اس مہینے میں نبی نے فرمایا کہ خدا سے توفیق مانگو کہ تمہیں روزہ رکھنے کی توفیق دے اور ماہ سیام کو بجا لانے کی توفیق دے، اور اس میں کثرت سے استغفار کرو، کیونکہ اس میں ایسی راتیں بھی ہیں جو ہزار خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے لیلۃ القدر افضل ہے۔ اسی ماہ مبارک میں قرآن بھی نازل ہوا ہے، تو نبی نے فرمایا اللہ سے توفیق مانگو کہ وہ اپنی کتاب کی تلاوت کرنے کے لیے جو ہدایتوں کی کتاب ہے تمہیں توفیق دے سکے، اور اس سے بڑا
سخت جملہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اس سے بڑا شقی کون ہے جو اس برکتوں سے برستے ہوئے مہینے میں بھی اپنی مغفرت نہ حاصل کر سکے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے. واہ واہ سبحان اللہ قبلہ. یہ عظمت ہے اس ماہ مبارک کی, اور یقیناً ہمیں ماہ مبارک کی عظمت کو سبق نہیں لینا چاہیے, اس کی عظمت کو سمجھنا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ انہی برکتوں اور رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں, اور سلسلہ معارف اہل بیت ہے, اور جو پروگرام کا نام رکھا گیا ہے معارف اہل بیت کا سلسلہ. اور ظاہر ہے کہ معارف اہل بیت ان کے تذکرے سے ہوتا ہے, اور رحمت, برکت, مغفرت تینوں ان کے تذکرے میں چھپی ہوئی ہیں. واہ واہ واہ. جی قبلہ بہت بہت شکریہ. جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ ہمارا جو ٹاپک ہے اس سحری ٹرانسمیشن کا معارف اہل بیت, اور اس کے حوالے سے جو آج ہم نے اپنے پروگرام کا آغاز کیا ہے وہ تو ہم رمضان کی کیا کہتے ہیں برکت اور رحمتوں کے بارے میں آپ سے پوچھ لیا. لیکن ہمارا پہلا سوال جو ہے آج کا جو معارف اہل بیت کے حوالے سے ہے, اس پر ہم آپ سے جناب آمنہ جو کہ مادر رسالت ہیں ان کے حوالے سے آپ سے پوچھیں گے کہ ان کے بارے میں آپ کچھ, ان کی زندگی کے بارے میں آپ کچھ روشنی ڈالیں. جی یقیناً یہ گفتگو کا سلسلہ اسی لیے ہے, اور اس سلسلے کو جو نام ہم دیں گے, ظاہر ہے کہ پروگرام کا نام تو سلسلہ معرفہ اہل بیت ہے, لیکن اسی سلسلے کی ضمن میں جو گفتگو ہم کر رہے ہیں یہ سلسلہ معرف امہات المعصومین ہے. بالکل. یعنی معصومین علیہ السلام کی جو والدہ ماجدہ ہیں, جو امہات ہیں, یقیناً پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ماں کون سی ہستی ہے اور ماں کا مرتبہ کیا ہے. جو انسانی مائیں ہیں, میری اور آپ کی مائیں ہیں, جو اس معاشرے میں مائیں ہیں, ماں کا بہت اہم کردار ہے بچے کی پرورش میں. اسی لیے نبی نے یہ فرمایا کہ ماں کی جو آغوش ہے وہ انسان کی پہلی درسگاہ ہے. انسان جو سیکھتا ہے, جو زبان ہوتی ہے, اسی لیے میری اور آپ کی زبان کو مادری زبان کہا جاتا ہے. بچہ وہی زبان بولتا ہے جو ماں بولتی ہے. اگر ماں کی زبان شستہ اور شائستہ ہے, بچے کی زبان شائستہ ہوگی. اگر ماں کی زبان خدا نخواستہ خراب ہے تو بچے کی زبان خراب ہوگی. یعنی بچہ وہی لفظ سیکھتا ہے جو ماں بولتی ہے. تو ہماری اور آپ کی مائیں ہمیں ذکر اہل بیت کی تربیت اپنی آغوش سے دے رہی ہیں, اسی لیے ہم ذکر اہل بیت کر رہے ہیں. ہماری زبانوں میں ذکر اہل بیت جو جاری ہے وہ ماؤں کی تربیت ہے. تبھی امام صادق آل محمد نے فرمایا کہ جب کبھی ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کرو, اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دو. یہ ہماری اور آپ کی مائیں جن کی پیروں تلے جنت ہے. تو جو معصومین کی مائیں ہوں گی وہ ذوات مقدسات کیا ہوں گی, وہ مخدرات طاہرات کیا ہوں گی. اور ان سب ماؤں میں سب سے پہلے ظاہر ہے جن کا تذکرہ ہے وہ جناب آمنہ بنت وہب مادر رسالت مآب امینہ نبوت صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا. جی تو قبلہ ان کے بارے میں آپ کچھ روشنی ڈالیے. دیکھیے یہ وہ بیوی ہیں, ظاہر ہے کہ کیا عظمت ہوگی کہ جس بیوی کے صدف عصمت سے کائنات کا نبی محبوب الہی. یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے نبی صرف رسول نہیں ہے, صرف نبی نہیں ہیں, ہمارے نبی اللہ کے محبوب بھی ہیں. اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نقص سے محبت نہیں کی جاتی, کمال سے کی جاتی ہے. اور کمالات گنوائے جاتے ہیں, خصوصیات گنوائی جاتی ہیں. تو جس بیوی کے بطن اطہر میں رسول کا نور خدا نے رکھا ہے, اس بیوی کو کتنا طاہرہ مطہرہ بنایا ہوگا. سبحان اللہ. اور یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے, یا یہ خطابت کا اور گفتگو کا مبالغہ نہیں ہے, حاشیہ آرائی نہیں ہے, حدیث موجود ہے. اور میرے اور آپ کے چھٹے امام نے فرمایا کہ یہ وہ بیوی ہیں جو طاہرہ اور مطہرہ تھیں, جن کا نفس طاہر و مطہر تھا. یہ صاحب حشم تھیں, فصیحہ تھیں, بلیغہ تھیں. اور یہ بیوی ان کی کوئی مثال نہیں تھی, اور اللہ نے پورے خطہ عرب میں جس کی کوئی مثال نہ ہو, اور اللہ نے انہیں ایسا جمال عطا کیا تھا جس کی توصیف ہی ممکن نہیں ہے. تو یہ وہ بیوی ہے. اور جناب آمنہ ان کے والد کا نام وہب ہے, اور برہ نام ہے ان کی والدہ کا. اور اعمال جو وارد ہوئے ہیں کتابوں میں, امام صادق کے ہی صحابی ہیں, وہ آئے مولا کے پاس داؤد رقی, اور داؤد رقی یہ کہتے ہیں کہ ہم مولا کے پاس آئے, اور مجھے میرا کوئی مال تھا جو ایک شخص کے پاس تھا, اور اس نے مجھ سے قرضہ لیا تھا. تو مجھے ڈر تھا کہ شاید وہ واپس نہ کرے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مال لے لیتے ہیں اور کسی وجوہات کی بنا پر واپس نہیں کر سکتے. تو مجھے یہ خوف اور خطرہ تھا اس شخص سے کہ یہ میرا مال واپس نہیں کرے گا. میں نے امام کی خدمت میں عرض کیا, مولا مجھے یہ ڈر ہے
کہ یہ مجھے میرا مال نہیں لوٹائے گا. تو امام نے اسے جو عمل بتایا یہ ایک تحفہ بھی ہے رمضان کا ہمارے ناظرین کے لیے. امام نے فرمایا کہ جاؤ, اس وقت مکے میں موجود ہے, کہ جاؤ صحن کعبہ میں جاؤ اور ایک سنتی طواف کرو. اس نے طواف کیا. کہا مولا پھر کیا کروں؟ کہا اسے ہدیہ کرو جناب عبد المطلب کو, اور پھر 2 رکعت نماز پڑھو اور انہیں ہدیہ کرو. ایسے ہی جناب ابو طالب کے لیے طواف کرو. ایسے ہی جناب بنت اسد مادر امیر المومنین کے لیے طواف کرو. اس نے کہا مولا پھر کیا کروں؟ کہ آخر میں جناب آمنہ مادر رسول کے لیے ایک طواف کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو, انہیں ہدیہ کرو, تمہاری مشکلیں ٹل جائیں گی. وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ چاروں عمل کر کے جو چلا تو ابھی باب جبرائیل سے باہر آیا تھا, وہ شخص میری امانت لے کے کھڑا تھا کہ تم نے مجھے کس مشکل میں ڈال دیا, لو اپنی امانت واپس لو. تو آج اگر ہم مشکل میں ہیں تو مادر رسالت سے ہم توسل کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ صاحب ایمان نہیں تھے, یا نعوذ باللہ من ذالک والدین رسول ایمان پر نہیں تھے, تو اس کے لیے علامہ مجلسی نے یہ روایت صراحتاً امیر المومنین سے نقل کیا ہے کہ ہمارے اجداد انہوں نے کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی, چاہے وہ ہمارے گھر کی بیویاں ہوں چاہے ہمارے گھر کے مرد ہوں. اور اس پہ صرف روایت نہیں, آیت موجود ہے. سورہ مبارکہ شعراء 26واں سورہ, ارشاد ہوا وَتَقَلُّبَكَ فِي الساجدین, ہم نے آپ کو ساجدین میں رکھا ہے. یعنی آپ کے جو نور ہے میرے نبی, اس کو ساجدین کی پشتوں میں رکھا ہے, ساجدین کے رحموں میں رکھا ہے. یعنی سجدہ کرنے والوں کی صلبوں میں رہے ہیں, سجدہ کرنے والوں کے رحموں میں رہے ہیں. جو جملہ آپ امام حسین کی زیارت میں کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ بلند ترین صلبوں میں نور تھے, کنتا نوراً فی اصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ, آپ طاہر و مطہر رحموں میں رہے ہیں. یعنی آپ کی مادران گرامی بھی پاک ہیں, آپ کے آباء و اجداد بھی پاک ہیں. اسی طرح جناب عبداللہ پاک و پاکیزہ ہیں اور جناب آمنہ پاک و پاکیزہ ہیں, اور ان کے لیے یہ آیت موجود ہے. سجدہ کرنے والے ہیں اور انہی میں رسول کا نور رکھا گیا. نور حضرت آدم سے چلا حضرت عبداللہ تک آیا, اور وہی نور جدا ہو کے ایک نور کا ٹکڑا جناب ابو طالب کی صلب میں گیا اور ایک جناب عبداللہ کی صلب میں رہا, جہاں سے جناب آمنہ کے صدف عصمت میں آیا. اور خدا کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں سجدہ کرنے والوں کی پیشانیوں میں تمہارا نور رکھا. اس کا مطلب ہے کہ صرف ایمان پہ نہیں تھی, عابدہ بھی تھیں, اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی تھیں. اور یہ وہ عظمت ہے بی بی کی کہ جب عقد ہوا ہے جناب عبداللہ سے جناب آمنہ کا, تو ظاہر ہے کہ جناب عبداللہ اس وقت اتنا نورانی چہرہ تھا سرکار کے والد کا کہ جس گلی سے گزرتے تھے وہ معطر ہو جاتی تھی. اگر رات کے وقت گزر جاتے تو ایسا لگتا تھا کہ 14ویں کا چاند زمین پہ اتر آیا. دیواریں در و دیوار چہرے کے نور سے جگمگا اٹھتے. اور مکے والوں نے جناب عبداللہ کا ایک لقب رکھا تھا, اور وہ لقب تھا مصباح الحرم, حرم کا چراغ. چراغ کی وجہ سے روشنی ہوتی ہے. مکہ چونکہ اللہ کا حرم ہے تو حرم کا چراغ کہا جاتا تھا. اور بڑے بڑے بادشاہ اپنی بیٹیوں کے خواستگاری کے لیے جناب عبد المطلب کے پاس آتے کہ اپنے بیٹا جس کی پیشانی میں نبوت کا نور ہے اس کا عقد ہماری بیٹی سے کر دیجئے تاکہ وہ نور اس سے ہمارا رشتہ جڑ جائے. لیکن وہ سعادت آئی جناب آمنہ بنت وہب کے حصے. اور جس وقت یہ عقد ہوا ہے تو علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں لکھا کہ 200 عورتیں اور شہزادیاں ایسی تھیں یا بیمار پڑ گئیں یا انہوں نے اس غم میں خودکشی کر لی. صبح کیا بات. بہت شکریہ قبلہ آپ کا, آپ نے بہت زبردست اس سوال کا جواب دیا. اب وقت ہوا ہے ایک بریک کا. یا محمد یا محمد حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو
جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو, اور نظر سے چوم لوں ایک بار صبح طیبہ کو, بھلے سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوئے ہیں. قبلہ اسد علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اب ہم ان سے دوسرا سوال کرتے ہیں. قبلہ بتائیے گا جناب آمنہ اور جناب عبداللہ کا عقد کس طرح ہوا؟ آپ اس کے اوپر تھوڑی دیکھیے, میں نے جیسے عرض کیا اس وقفے سے پہلے کہ جناب عبداللہ کو مصباح حرم کہا جاتا تھا اور بڑے بڑے بادشاہ جو ہے ان کی خاصگاری کرتے تھے اور اپنے بیٹیوں کا رشتہ جناب عبد المطلب سے ان کے بیٹے کے لیے جو ہے وہ خاصگاری کرتے تھے, اور وہ جانتے تھے کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ کی پیشانی میں اور صلب عبداللہ میں, تو وہ چاہتے تھے کہ نبوت سے ان کا رشتہ جڑ جائے. لیکن ایسے میں اردن میں یہودیوں کی ایک کانفرنس ہوئی, ان کے علماء کا اجتماع ہوا, اور ظاہر ہے کہ وہ نشانیاں جانتے تھے اور آسمانی کتب میں پیشن گوئیاں موجود ہیں کہ کائنات کے نبی تشریف لائیں گے اور ایک آخری نبی آئے گا اور اس کی یہ نشانیاں. تو ظاہر ہے کہ نشانیاں قریب آتی جا رہی تھیں اور انہوں نے کتابوں میں پڑھا, تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا, گروہ بندی کی, کہ ہم یہ جس لڑکے کے جس جوان کی پیشانی میں یہ نور نظر آتا ہے اسے قتل کر دیں, جناب عبداللہ کو یعنی قتل کر دیا جائے. تو ظاہر ہے کہ نور نبوت نہیں آئے گا, لیکن خدا یہ کہتا ہے کہ اللہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا, لو کرے حل کافرون, چاہے کافر اس بات سے کراہت ہی کیوں نہ کریں. تو یہ تو خدا کا منصوبہ ہے, اس کے حبیب کے نور کو تو آنا ہی آنا تھا. ایسے میں منصوبہ بنا, وہ آئے اور مکے میں آ کے رہنے لگے اور دیکھتے رہتے تھے. لیکن جناب عبد المطلب چونکہ سردار مکہ تھے اور بنی ہاشم کا ایک دبدبہ اور روب تھا, تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے وہ کوئی غزن اور کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے. لیکن ایک دن جناب عبداللہ شکار کو چلے, انہوں نے وادی میں اکیلا پایا تو ایک مرتبہ ہجوم کیا اور گھیر لیا. ایسے میں جناب وہب اسی وادی میں شکار کھیل رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ ملائکہ آسمان سے اتر رہے ہیں اور اسلحہ لے کر سرکار عبداللہ کے لیے جو ہے ان کی پشپنائی اور ان کی مدد کر رہے ہیں اور ان کا تحفظ کر رہے ہیں. ایسے میں وہ دوڑے جناب عبد المطلب کی خدمت میں آئے اور صحن کعبہ میں آ کے کہنے لگے, اے بنی ہاشم, عبداللہ کی جان خطرے میں ہے, تم جاؤ. اور جا کے عبداللہ کی, ایسے میں بنی ہاشم نے تلواروں کو بے نیام کیا, اپنے اسپِ باوفاؤں پہ سوار ہوئے, اپنے گھوڑوں پہ سوار ہوئے اور تیزی سے اس وادی کی طرف گئے. اور اب جو پہنچے ہیں بنی ہاشم تو ایک مرتبہ یہودیوں کو قید کر کے واپس لائے ہیں. تو ایسے میں جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ وہب کا احسان ہے, جناب آمنہ کے جو والد ہیں وہب, ان کا ایک احسان ہے ہمارے اوپر. وہ احسان یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں خبر دی کہ ہمارے لال کی جان خطرے میں ہے, اور ہمارے لال کی جان اگر خطرے میں ہے تو انہوں نے ہمیں بتایا اور ہم نے جا کے اس کا تحفظ کیا. تو یہ اس کا احسان ہے, جاؤ اور اس کا شکریہ ادا کر کے آؤ. ایسے میں جب شکریہ پہنچا ہے تو انہوں نے یہ چاہا کہ ظاہر ہے اس سے بڑی نعمت کون سی ہوتی ہے, اور وہ جانتے تھے کہ صلب جناب عبداللہ میں نور مصطفیٰ موجود ہے. تو وہ گئے اور خواستگاری کی. دیکھیے, باپ جاتا ہے جو لڑکے کا باپ ہو دوشیزہ کے باپ کے پاس کہ ہم اس بی بی کو اپنے لڑکے کے لیے اس کی خواستگاری کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہاں جناب آمنہ کے یہ مرتبہ رسالت ہے کہ جناب وہب گئے ہیں اور انہوں نے جا کے کہا ہے کہ ویسے تو آپ کے گھر بادشاہوں کے رشتے ہیں, لیکن اگر ہمیں اس قابل سمجھے, جناب عبد المطلب گئے ہیں اور جا کے کہا کہ ویسے تو تم بادشاہوں کی بیٹیوں کو خاطر میں نہیں لاتے اور وہ تمہارے معیار کی نہیں ہے, تمہارا کفر نہیں ہے, لیکن میرے لال اس سے بہتر پورے خطہ عرب میں کوئی بیوی نہیں ہے. جمال میں, عفت میں, عصمت میں, پاک دامنی میں اس سے بہتر کوئی دوشیزہ موجود نہیں ہے. جناب عبداللہ خاموش ہو گئے. ظاہر ہے کہ یہ ادب تھا بنی ہاشم کا, اور اس کو رضامندی سمجھتے ہوئے کہا کل ہم تمہارے گھر آئیں گے. اور جناب فاطمہ جو کہ جناب عبداللہ کی والدہ تھی, ان کا نام بھی فاطمہ تھا اور جناب عبد المطلب کی زوجہ تھی, وہ گئی اور انہوں نے جا کے جناب آمنہ کو دیکھا, ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور یہ عقد ہوا. جناب عبد المطلب نے عقد پڑھا, لوگوں کو بلایا, اور ایسے میں 1000 درہم کی مشک و عنبر
جناب عبدالمطلب نے نچھاور کی, اور 1000 درہم کی مشک و عنبر جناب وہب نے نچھاور کی. اور ایسے میں رخصتی ہوئی ہے, اور جو دعوت ولیمہ ہے تو مکے کے گرد و نواح کے جتنے گاؤں تھے, بستیاں تھیں, ان سب کو مہمان کیا گیا, اور 4 دن تک دعوت ولیمہ چلتی رہی. سبحان اللہ. اور ایسے میں صدمے میں ظاہر میں نے عرض کیا کہ بہت سے لوگوں کو یہ تکلیف تھی, تو قتل کے منصوبے بھی بنائے گئے, بی بی پہ حملے بھی ہوئے, بہت سی تفصیلات ہیں جو ظاہر ہے کہ پوری سیرت اس کم وقت میں بیان نہیں کی جا سکتی. بہت شکریہ قبلہ. اچھا قبلہ, میرا ایک دوسرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مادر رسالت کس سن میں اس دنیا سے گئی ہیں؟ دیکھیے, جہاں تک تاریخ کا معاملہ ہے تو اس وقت جو نبی کی آمد ہے سرکار دو عالم کی اس دنیا میں, وہ عام الفیل کا سال ہے. عام الفیل کا سال یعنی جس سال ابرہہ اپنے ہاتھی لے کے آیا, فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں, تو وہ جو پہلا سال تھا جہاں سے عام الفیل شروع ہوتے ہیں, وہی سال تھا کہ رسالت مآب اس دنیا میں. ہمارے ہاں روایت 17 ربیع الاول کی ہے, علماء اہل سنت کے ہاں روایت 12 ربیع الاول کی ہے, لیکن یہ قریب ہی ہے. جو بھی ہے تاریخ, اس سے ہمیں غرض نہیں ہے کہ تاریخ کیا ہے, لیکن ہمارے ہاں جو علماء امامیہ نے نقل کیا, ہمارا اتفاق 17 ربیع الاول پر ہے, اور 17 ربیع الاول عام الفیل والے سال آئے ہیں. اس سے پہلے سالوں کی گنتی جو ہے وہ مشکل ہے, اس سے پہلے قبل العام الفیل گنے جاتے تھے سال, اور آئے ہیں تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ ابھی 4 برس یا 6 برس, 4 برس سن مبارک تھا یا 6 برس سن مبارک تھا, چونکہ بابا جناب عبداللہ, کچھ روایتوں میں ہے کہ ابھی آئے کچھ دن ہوئے تھے نبی کو دنیا میں, کچھ میں یہ کہ آنے سے پہلے ابھی صدف عصمت جناب آمنہ میں رسالت مآب موجود تھے کہ وہ دنیا سے چلے گئے, اور جناب آمنہ اس وقت دنیا سے گئی ہیں جب نبی 4 برس کے ہیں, اور جناب عبداللہ کی قبر مدینے میں اس خانوادے میں تھی جو کہ جناب آمنہ کا خانوادہ ہے, اور وہ وہاں جاتی تھیں. تو اسی رستے میں رسالت مآب کو اپنے شوہر نامدار کی قبر پہ لے کے گئی ہیں تاکہ نبی بابا کی قبر کی زیارت کریں. وہاں سے واپس آتے ہوئے ایک مقام ہے جسے مقام ابوا کہا جاتا ہے, جو مدینے اور مکے کے درمیان ہے. نبی نے جب صلح حدیبیہ کیا اور عمرے کے لیے گئے ہیں, حج نہیں کرنے دیا گیا, عمرہ کیا, تو اس لیے وہاں سے جب آئے تو نبی قبر پہ گئے اور قبر پہ گریہ فرمائے, اور نبی کو دیکھ کر اصحاب باوفا نے بھی گریہ کیا, جناب آمنہ کی قبر مبارک پہ گریہ کیا, اور نبی نے کہا کہ میری ماں میرے لیے رحمت ہے, اور یہ کہہ کے گئی تھی. میں نے عرض کیا کہ امام نے فرمایا کہ ادیبہ تھیں, فصیح و بلیغ بیویوں میں سے تھیں. تو تاریخ خمیس علامہ دیار بکری علماء اہل سنت میں بہت بڑا نام ہے, انہوں نے وہ اشعار نقل کیے ہیں جو بی بی کی زبان مبارک سے صادر ہوئے ہیں, اور آخری جملہ ظاہر ہے کہ اشعار طویل ہیں, لیکن ایک جملہ ایسا ہے جو بی بی کی عظمت کو بتانے کے لیے ان کی اپنی زبانی کافی ہے. بی بی نے آخری لمحات میں یہ فرمایا تھا مقام ابوا پہ, جب رحلت اور وفات قریب تھی, فرمایا کہ ہر حی کو موت آنی ہے, اور ہر جدید چیز پرانی اور بوسیدہ ہو جائے گی, اور ہر کثیر بکھر کر پھیل جائے گا. میں تو اس دنیا سے جا رہی ہوں مگر میرا ذکر باقی رہے گا, چونکہ میں ایک ایسا طاہر و مطہر بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں جو اللہ کا رسول اور اس کا حبیب ہے. یعنی بی بی نے یہ بتا دیا کہ جب تک میرے بیٹے کا تذکرہ, اور ظاہر ہے کہ نبی کا تذکرہ, محبوب خدا کا تذکرہ قیامت تک ہے, تو جب تک رسالت مآب کا تذکرہ ہے تب تک جناب آمنہ کا تذکرہ باقی رہے گا. اور یہاں ایک روایت جو میں, وہ لوگ جنہیں خدشہ ہے یا سوالات ہے یا جن کے ذہن میں کوئی گنجلک ہے جناب آمنہ کے حوالے سے, تو علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں یہ روایت لکھی ہے, اور وہ روایت یہ ہے کہ جب فتح مکہ ہو چکی تو ایک مرتبہ جناب امیر جناب ابوذر اس کے راوی ہیں, کہتے ہیں میں نے ایسا منظر دیکھا جو کبھی نہیں دیکھا تھا. علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ لوگوں نے ابوذر سے پوچھا, ابوذر تم نے کیا دیکھا؟ تو کہا میں نے دیکھا علی کا ہاتھ پکڑ کے اپنی بابا کی قبر پہ گئے. علی بھی ساتھ ساتھ ہیں, ظاہر ہے کہ شہر مدینۃ العلم ہے, مدینۃ العلم ہے, علم کا شہر ہے, تو اس کا دروازہ بھی ساتھ ساتھ ہے. بابا کی قبر پہ آئے, سلام کیا, تو میں نے دیکھا اچانک جناب عبداللہ کی قبر شگافتہ ہوئی, اور جناب عبداللہ اٹھ بیٹھے اور نبی کو دیکھ کے کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, اور میرے لال تم اس کے نبی ہو اور آخری رسول ہو. تو پلٹ کے نبی نے پوچھا بابا یہ بتائیے کہ آپ کا ولی کون ہے؟ کہا میرے لال تم بتاؤ. کہ یہ علی آپ کا ولی ہے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پہ گئے. اسی تسلسل میں جناب آمنہ کے تذکرے میں یہ روایت آپ تک پیش کر رہا ہوں کہ جناب آمنہ کی قبر پہ گئے اور وہیں ایسے سلام کیا, قبر پھٹی, اور ایک مرتبہ جناب آمنہ نے سلام کیا اور وحدانیت کی بھی گواہی دی اور رسالت کی گواہی دی. تو ایک مرتبہ پوچھا اماں کہ آپ کا ولی کون ہے؟ تو کہا یہی علی آپ کا ولی ہے. سبحان. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ گواہی اس وقت نہیں دی,
نبی ایک پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں، اور وہ پیغام کیا ہے کہ جب میرے ماں باپ میرے وسیع کی گواہی دے رہے ہیں تو پھر میری امت میں کسی کو علی کی گواہی کیسے معاف ہو سکتی ہے، علی کی محبت و ولایت کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ جاتے جاتے ہوئے جو نبی کی ماں ہیں، جن کا ایسا مرتبہ ہے کہ جن کے صدف عصمت سے نبی دنیا میں آئے ہیں، انہوں نے بھی کلمے میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، رسالت معاف کی نبوت کی گواہی دی، اور ان کے وسیع جناب امیر المومنین کی ولایت کی گواہی دی، اور یہ سلسلہ وفات ہے، ابوا کے مقام پہ ان کی قبر ہے۔ بہت شکریہ قبلہ، بہت زبردست آپ نے ہمارے سوالات کے جوابات دیے۔ اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ قائم ٹی وی کی سحری ٹرانسمیشن سے مجھے اجازت دیجیے اپنے میزبان خاور رضا نقوی کو، اور انشاءاللہ کل پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ علامہ اسد جدید ہمارے ساتھ پھر موجود ہوں گے۔ خدا حافظ۔ محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا